جامعہ تعلیم الدین سیڈاگر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور مزید اپڈیٹس پانے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ لائک، شیئر اور کمنٹ لازمی کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ کری کو لے کر پردے کی اہمیت کے اوپر تقریر پیش کرنے کے لیے آئیں گے ایوب داری، متعلم، عربی پنجم۔ الحمد لله منزل الكتاب الحاوي لآيات الحجاب، أحمده على حسن تشريعه وأشكره على عظيم تقنينه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العلي العظيم. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتیں ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتیں ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. جامعہ کے بہت ہی کرم فرما قائد دانشوراں، استاد الاساتذہ حضرت صدر جلسہ اور جامعہ کی دعوت پر تشریف لانے والے سبھی عقیدت مندوں کی خدمت میں میرا محبت برا سلام. مذہبی اسلام دنیا کا ایک اعتدال پسند اور ہر موڑ پر عدل و انصاف کی تعلیم دینے والا مذہب ہے. اس کی شان و شوکت کو اور قدر و منزلت کو ہزار ہاں مخالفتوں کے باوجود اسلام دشمن طاقتیں تسلیم کرنے پر مجبور ہوئی ہیں. اس مذہب کے تمام احکام و قوانین فطرت انسانی کے تقاضے کے عین مطابق ہوتے ہیں، جس کی مخالفت وہی لوگ کرتے ہیں جو فطرت انسانی سے بغاوت کے جذبات سے معمور ہوتے ہیں. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے حال پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، خاص کر ملک بھارت کے مسلمانوں کے حال پر کہ ہر آنے والا دن مسلمانوں کے لیے نئی چیلنج اور نت نئے حالات سے مقابلے کی دعوت لے کر آتا ہے، اور ہر گزرنے والا دن مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے ظلم و ستم کی داستانیں تاریخ کی اوراق میں رقم کرتے ہوئے گزر جاتا ہے. موجودہ دور میں یہاں کے مسلمان دو قسم کے حالات سے پنجہ آزمائی کر رہے ہیں. ایک تو اغیار کی طرف سے ہونے والے حملے ہیں کہ آئے دن مسلمانوں پر طرح طرح کے بے جا الزامات اور ظلم کو فروغ دیا جا رہا ہے. کہیں مسلم پرست اللہ پر مسموم تنقیدات کی جاتی ہیں، تو کہیں 3 طلاق کی آڑ میں دارالقضا پر، کہیں نماز پڑھنے پر، تو کہیں اذان دینے پر، کہیں مسلم آبادی کی اضافہ و زیادتی پر، تو کہیں تعلیمی اداروں پر، کہیں ٹوپی اور داڑھی پر، تو کہیں مسلمانوں کی ملازمت پر. گویا کہ ہر پہلو پر نفرت کی کھائی کو اور گہرا کیا جا رہا ہے. ہمارے اسلاف کی خون جگر سے سینچے ہوئے اس گلستان نما وطن عزیز کو تاریخ کے مشکل ترین مقام پر لا کھڑا کر دیا ہے. ان مسائل کی تہ تک جانے سے جو حقائق آشکارا ہوتے ہیں، اس سے مسلمانوں کے قلوب اور دل دہل جاتے ہیں. اے گردش زمانہ، کیا ہم ڈریں گے تجھ سے؟ اے گردش زمانہ، کیا ہم ڈریں گے تجھ سے؟ بچپن سے حادثوں کی آغوش میں پلے ہیں. دوسری قسم کے جن حالات کا مسلمانوں کو سامنا ہے وہ نجی اور انفرادی زندگی کے حالات ہیں. دینی اور دنیاوی تعلیم سے اتنی دوری ہو چکی ہے کہ فروعی مسائل تو بہت دور کی بات ہے، اصول اور عقائد کے باب میں بھی حد درجہ جہالت پائی جاتی ہے. مساجد ویران ہیں، بازار اور چوراہے آباد ہیں. دور جدید کا مسلم نوجوان ہر مغربی تہذیب کو کامیابی کی کلیز سمجھ بیٹھا ہے. فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَقَى. روح میں سوز نہیں، قلب میں احساس نہیں. روح میں سوز نہیں، قلب میں احساس نہیں. کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں.
عزیزان گرامی، رواں ایام میں ہندوستانی مسلمان جس کڑی آزمائش سے گزر رہے ہیں وہ ہے مسئلہ حجاب۔ میں مزید تفسیرات کرنے سے قبل مناسب سمجھتا ہوں کہ ذرا پس منظر سے آگاہ کرتا چلوں۔ ماضی کے 3000 سال کے تاریخی نشو و فراز کی یہ صنف نازک عورت پر ظلم و ستم اور اپنی خواہشات کا کھلونا بنانے کی مسلسل داستان ایک بڑے خطے زمین سے تعلق رکھتی ہے، جو پہلے بھی دو عظیم الشان سمجھی جانے والی تہذیبوں کا گہوارہ رہ چکا ہے، اور اب پھر جس کی نام نہاد تہذیب کا ڈنکا دنیا میں بج رہا ہے وہ ہے ایران، مصر اور جدید یورپ، اور خود ہمارا ملک ہندوستان بھی اس مسئلے میں صدیوں سے افراد و تفریط میں گرفتار ہے۔ ایک عرب عورت داسی بنائی جاتی ہے، مرد اس کا سوامی یعنی مالک اور معبود بنتا ہے، اس کو بچپن میں باپ کی، جوانی میں شوہر کی اور بیوگی میں اولاد کی مملوکہ بن کر رہنا پڑتا ہے، اسے شوہر کی چتا پر بیچ چڑھایا جاتا ہے، اس کو ملکیت اور وراثت کے حقوق سے محروم رکھا جاتا ہے، اس کو یہودیوں اور یونانیوں کی طرح گناہ اور اخلاقی و روحانی پستی کا مجسمہ سمجھا جاتا ہے، اور اس کی مستقل شخصیت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا جاتا ہے۔ دیگر تمام اقوام کی تاریخ بھی اسی کے مثل رہی ہے۔ حاضرین مجلس، اس سب کے برخلاف مذہب اسلام نے ابتدا ہی سے اس صنف نازک عورت کو انتہائی ہولناک قعر مذلت سے نکال کر ایک کامل و مکمل فطری و طبعی تہذیب سے آراستہ کیا ہے، اور پردے اور حجاب جیسے لاجواب احکام عطا فرما کر عزت و شان کے بلند مراتب عطا کیے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں پردے اور حجاب کے متعلق 2 صورتوں میں احکام ذکر فرمائے ہیں، ایک سورہ احزاب میں اور دوسری سورہ نور میں۔ علماء فرماتے ہیں کہ سورہ احزاب میں گھر کے باہر کے پردے کا ذکر ہے اور سورہ نور میں گھر کے اندر کے پردے کا ذکر ہے۔ بنیادی طور پر 3 پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ نمبر 1، پہلا خطاب ازواج مطہرات سے، بعد میں عام مومنہ عورتوں سے۔ نمبر 2، بتایا گیا کہ عورت کا اصل کردار کیا ہے، اس کا اصل مقام کیا ہے، اس کی اصل جگہ کیا ہے، گھر ہے۔ نمبر 3، استئذان کا حکم نازل کیا ہے کہ کسی کے بھی گھروں میں اجازت لیے بغیر ہرگز داخل نہ ہو۔ یہ وہ اصول ہیں جو کسی بھی انسان کے معاشرے کو بننے، سنورنے، کامیابی سے ہمکنار کرنے کی راہ فراہم کرتے ہیں اور زندگیوں میں چین و سکون عطا فرماتے ہیں۔ اور خود مارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں کے لیے الحیاء شعبۃ من الایمان اور المرأۃ عورۃ جیسے ایمان ساز تمغے عطا فرمائے گئے۔ معزز حاضرین، مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں اس موضوع پر سیر حاصل بحث کی ہے، جس کے خلاصے کے طور پر پردے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم حجاب اشخاص بالبیوت۔ قرآن و حدیث کی روح سے اصل مطلوب یہی درجہ ہے کہ سب سے بیش قیمت انسانی جوہر عصمت و عفت ہے، جس کی حفاظت اسی وقت ہو سکتی ہے کہ مرد و عورت ایک دوسرے سے الگ رہیں۔ جس سماج میں عورتیں گھروں سے نکل کر بے ضرورت نقل و حرکت کرتی ہیں، اس سماج سے عفت و عصمت کا خاتمہ ہونے لگتا ہے۔ اندرون خانہ کی جو ذمہ داری تقسیم کار کے اصول کے پیش نظر اسلام نے عورت کو دی ہے، اس کے ساتھ یہ باہر کی بیجا سیر و تفریح کبھی نبھ نہیں سکتی۔ اس لیے حجاب شرعی کا اصل مفہوم تو یہی ہے کہ عورتیں گھروں کو لازم پکڑے رہیں۔ جبکہ دوسرا درجہ ہے حجاب بالبرقع۔ شریعت اسلامی چونکہ ایک فطری شریعت ہے، اس میں تمام انسانی اعضاء و ضروریات کی بہر صورت رعایت کی گئی ہے۔ بارہا ایسے ضروری یا اضطراری مواقع پیش آتے ہیں جن میں عورتوں کا گھروں سے باہر نکلنا ناگزیر ہو جاتا ہے، تو ایسے مواقع کے لیے پردے کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ عورت سر سے لے کر پیر تک لمبا برقع یا چادر اوڑھے جس میں جسم کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو۔ اور تیسرا درجہ پردہ شرعی میں چہرے کا حکم، چونکہ عورت کی زینت کا اصل مرکز چہرائی ہے اور اس کو کھلا رکھنے میں فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو بھی چھپانا چاہیے۔ بالآخر عزیزان گرامی، آج پوری دنیا انقلابی دور سے گزر رہی ہے، حالات برابر نیا رنگ اختیار کرتے جا رہے ہیں، ساری قومیں مل کر آئندہ کا نقشہ بنا رہی ہیں۔ اس ترقی پذیر دنیا میں جہاں ملکوں کا پرانا نظام بدل رہا ہے، تو وہیں یہاں کی دوسری طرف فرقہ پرست تنظیمیں اور فاشزم طاقتیں اپنی پوری توانائی صرف کر رہی ہیں کہ مسلمانوں کو کس طرح زخم پہنچایا جائے۔ انتہا پسند جماعتوں کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اسلامی تشریح
تشخص و عقائد اور ملی خصوصیات سے دستبردار ہو جائیں اور اکثریتی فرقے کے قومی دھارے میں ضم ہو کر اپنی شناخت کھو بیٹھے۔ حضرات یہ سب خطرات اس بات کا سگنل ہیں کہ ہم خواب غفلت سے بیدار ہوں، اپنی جہالت کو دور کریں، تعلیمی زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کریں۔ میں خود غرض نہیں، میرے آنسوؤں کو پرکھ کے دیکھو، میں خود غرض نہیں، میرے آنسوؤں کو پرکھ کے دیکھو، فکر چمن ہے مجھ کو غم آشیاں نہیں، وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ موجودہ حالات کے تناظر میں ایک الجھے ہوئے مسئلے کا قرآن اور سنت سے حل آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ مستدل مستند جامع ترین کتاب، یہ ایک محنت ہے، یہ ایک کوشش ہے، یہ ایک کام ہے۔ چند باتیں عرض کر دوں۔ مستورات کا جہاں نظم ہے ڈائننگ ہال، ماؤں بہنوں کو پروگرام اخیر